بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم و حاضرین کرام، معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ کا نہایت اہم ترین واقعہ ہے۔ بغور دیکھا جائے تو یہ صرف ایک سفر اور قصہ نہیں، بلکہ اپنے اندر عبرت و نصیحت کے کئی ایک پہلو رکھتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اسی واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی رائے مختلف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ میں کیا گیا ہے۔ اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے وہ سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں، اس لیے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا کچھ تذکرہ سورہ نجم کی ان آیات میں بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی اگلی آیتوں میں وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہیٰ ہے، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ کا ایک ایسا بے نظیر معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر اور آنکھوں دیکھا مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادے کرنے پر ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانیت عظیم، مبارک اور اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ معراج کا یہ سفر قرآن کریم کی مذکورہ آیات کے علاوہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اور علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔
اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا اہم ترین عمل اور ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ جل شانہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات ہوتی ہے اور حقیقت میں یہی ایک مومن کی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے اس واقعے کی مختصر تفصیل ملاحظہ فرما لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق کو لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق اور نیل مصر میں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانی تھی اور 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز میں تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ قرض کے ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔
اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ حاضرین مجلس، سفر معراج کے بعض مشاہدات۔ اس اہم اور عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہ گاروں کے احوال اس جذبے سے سنائے جا رہے ہیں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی ترغیب دیں۔ کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ ابو داؤد۔ سود خوروں کی بدحالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ مشکاۃ المصابیح۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چڑھتے ہیں اور کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورتیں موجود ہیں مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ واقعہ معراج سے پہلے انسانیت کائنات کی بڑی مخلوقات سے نہایت مرعوب تھی۔ اسی مرعوبیت کا اثر تھا کہ لوگ سورج، درخت، پہاڑ، زمین کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انسانیت تسخیر کائنات کے ذریعے ترقی کے منازل طے کرنے سے محروم رہی۔ چنانچہ واقعہ معراج کے ذریعے پہلی مرتبہ انسانیت پر حقیقت آشکار ہوئی۔ کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوق خلاصہ یہ ہے کہ سب انسان کو مرعوب ہونے کے بجائے اسے اپنے آپ کو مکان اور زمین آسمان سب اپنے لیے مسخر کرنا چاہیے۔ معراج کے موقع پر
زمان تسخیر کائنات کی راہ آسان ہوئی، کچھ مسخر کر دیے گئے۔ اس طرح امت کے لیے بھی اللہ پاک ہمیں اس عظیم واقعے کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کے لیے اس سے سبق حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔